جب کوئی ہمیشہ آپ کے ذہن میں بغیر کسی رابطے کے ہو تو اس کا مطلب نفسیات کہتی ہے محبت اور جنسی میلاب کے بارے میں سوچنا تخلیقی صلاحیت اور ٹھوس سوچ کو ترتیب دیتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کو پسند کرنے لگتے ہیں اور اگر وہ بھی آپ کو پسند کرتا ہے تو یہ نفسیاتی رجحان ہے، اسے باہمی پسندیدگی کہا جاتا ہے۔ محبت ایک نشہ ہے اور یہ اتنا ہی نشہ آور ہے جتنا کہ کوکین۔ آپ کی پرواہ کرنے والے شخص کی طرف سے غیر متوقع ٹیکسٹ کا آپ پر مثبت اثر پڑ سکتا ہے جو جسم پر اور آپ کے موڈ کو بہتر بناتا ہے۔ بہت زیادہ مسکرانا عام طور پر اس بات کی علامت ہے کہ کسی کو جذباتی درد کا سامنا ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا آپ سے بات نہ کرنا تو 48 گھنٹے کے بعد آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ زیادہ کسی کو یاد کرنے سے جذباتی درد ہوتا ہے اور یہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب اس دوران آپ کا رویہ ٹھیک نہ ہو۔ نفسیات کے مطابق شادی کی انگوٹھی کا بائیں انگلی میں پہننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انگلی دل کی رگ سے جڑی ہوتی ہے۔ جب کوئی ہمیشہ آپ کے دماغ میں بغیر کسی کے رابطے کے ہو اس کا مطلب وہ بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ٹاٹوز وہ لوگ بناتے ہیں جو شک کرتے ہیں اور منفی ذہنیت کے عادی ہوں، وہ سب سے زیادہ بڑی چیزیں تلاش کرتے ہیں اور زندگی سے شاید ہی کبھی مطمئن ہوں۔ جب آپ کا موڈ زیادہ تر خوشی سے اداسی کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں۔ سچی محبت کے بعد دل کا ٹوٹنا لازمی ہے، یہ جسمانی درد کے طور پر دردناک ہے۔ کبھی بھی اپنے خفیہ باتوں کو کسی سے شیئر نہ کریں، چاہے آپ کتنے ہی کمزور یا طاقتور کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ایک دوسرے کو کیوں نہ جانتے ہوں۔ خوش رہیں کیونکہ لوگ خوش رہنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ خود خوش رہنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں، عقل مند وہ ہوتے ہیں جو سب کا خیال رکھتے ہیں۔ جب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس پر قابو پانے کے لیے اپنے آپ کو چیلنج کریں۔ اس کا مطلب آپ جواب دے رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کی اصل طاقت ہے۔ خود سے محبت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خود سے محبت نہیں کرتے ہیں تو اپنے ساتھ بدتمیزی کریں، اپنی ماضی کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں اور بھول جانا سیکھیں۔ ہر بات میں اپنے آپ کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔